جی الحمدللہ ٹو بگن وتھ سب سے پہلے بلاول بھٹو کا ایک بیان آیا ہے جنہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. انہوں نے کہا کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار اختیار کریں گے. تو اب جو پی ڈی ایم والا معاملہ ہے اب آہستہ آہستہ تحریک عدم اعتماد کی طرف آ گیا, تو حکومت کا کیا اس پہ موقف ہے اور کتنی آپ لوگوں کی تیاری ہے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے بات کی ہے یہ ایک آئینی بات ہے, یہ قانون کے مطابق ایک آئینی سیاسی بات ہے. تو کسی بھی تحریک عدم اعتماد کو کوئی حکومت یا حکومتی نمائندہ کبھی ویلکم تو نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارے خلاف ہے. لیکن ایک آئینی قدم کو ہم اس طرح سے ویلکم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ آئین کے مطابق اپوزیشن کا ایک حق ہے جو ان کو آئین پاکستان میں دیا ہے, وہ حق استعمال کریں. آئینی لحاظ سے تو ان کا حق ہے اور ہم آئینی طور پر اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن سیاسی لحاظ سے میں ان کو کہہ دوں کہ انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور دیکھ لیں گے. یہ جس طرح یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ہاؤس اور ہمارے ممبران انٹیکٹ ہیں اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد لائیں تو ہو سکتا ہے کہ جو پہلے ہماری ایک تعداد تھی, اکثریت کی, تو شاید اپوزیشن اپنی وہ ووٹ بھی مینٹین نہ کر سکے جو انہوں نے مین الیکشن کے وقت جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا انہوں نے لیے تھے. لیکن انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہر چیلنج کا سامنا کریں گے, تو یہ اپنی کوشش کر لیں. لیکن علی صاحب اس میں اتحادی بھی تو شامل ہے نا, تو اتحادی کیا قابو میں ہے ان سے بات چیت, کیونکہ آپ پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں, اپنی پارٹی تو ہے ہی ہے, ساتھ ساتھ پارلیمنٹ بھی چلانی ہے, پارلیمان بھی چلانا ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, بی اے پی بھی ہے, جی ڈی اے پی ہے, تو اتحادی بھی قائم دائم ہے. کسی بھی کولیشن گورنمنٹ میں اتحادی جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ کن بنیادی شرائط پہ, کچھ اصولوں پہ, کچھ ایک منیمم چارٹر پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں جس سے آپ باہر نہیں جاتے. تحریک انصاف نے کوشش کی ہے اور اللہ کے کرم سے ابھی تک کامیاب رہے ہیں کہ جو منیمم چارٹر پہ ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کو ہم نے اوبے کیا ہے اور ہمارے فالو کیا ہے, آنر کیا ہے. اور جو ہمارے مین اتحادی ہیں, بڑی جماعتیں, چاہے وہ کیو لیگ ہے, جی ڈی اے ہے یا ایم کیو ایم ہے یا اور جماعتیں, تو ان کے ساتھ الحمدللہ ایک اچھی کولیشن, ایک اچھی ہماری پارٹنرشپ چل رہی ہے. ایک ہمارے کولیشن پارٹنر جو تھے وہ ظاہر ہے اب اپوزیشن میں ہے, بی این پی مینگل صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے. تو چلیں, یہ ہوتا ہے پالیٹکس میں, اس طرح کے مسئلے آتے ہیں, لیکن باقی ہماری انشاءاللہ کوئی ایشو ایسا نہیں ہے. اینڈ وی آر آلسو ویری ہوپ فل. میں تو پوری امید ہوں کہ اوور دا پیس آف ٹائم مینگل صاحب کو بھی اس کا احساس ہوگا. میں تو برملا اس کا بہت سے فورمز پہ میں نے بات کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے عرصے بعد ایک عمران خان صاحب کی شکل میں وزیر اعظم آیا ہے جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی باعث نہیں ہے, ایتھنک باعث نہیں ہے, کوئی علاقے سے علاقائی باعث ان کا نہیں ہے, کوئی ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کسی خاص علاقے کو, فار ایگزامپل پنجاب کو یا سندھ کو یا پختونخوا کسی علاقے کو انہوں نے لے کے چلنا ہے. وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں اور وہ ان کی خواہش ہے کہ بلوچستان وہ ترقی کرے جو پچھلے 72 سال میں نہیں کی. تو مینگل صاحب کو میں نے ہمیشہ یہ بات کی بھی ہے اور ہمیشہ یہ کروں گا بھی, اور ہوپ فلی ہی ول ری تھنک کہ عمران خان کی شکل میں بلوچستان کے پاس بہترین موقع ہے اپنی محرومیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کا. تو انشاءاللہ جلد آپ شاید ان کو بھی دیکھ لیں کہ یعنی آپ ہوپ فل ہے کہ ان کو بھی لے کر آ جائیں. لیکن اب دوسرا معاملہ آ جاتا ہے براڈ شیٹ کا. جی براڈ شیٹ جس کو آپ لوگ پیناما 2 بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ چیزیں نکلیں گی. اب براڈ شیٹ کی جو کمیٹی بنی ہے اس میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اپوزیشن پی پی اور پی ایم ایل این دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. عظمت سعید صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کے بھی بورڈ ممبر رہ چکے ہیں, وہ بھی ہے. پھر جو مشہور زمانہ پیناما کا فیصلہ آیا تھا, لارجر بینچ کا بھی وہ حصہ تھے, ان کے ریمارکس بھی سب کے سامنے ہیں. اور جب یہ براڈ شیٹ والا معاملہ ہوا تھا, اب یہ بھی ہے کہ اس وقت وہ نیب میں تھے, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, بعد میں اسپیشل پروسیکیوٹر بھی ہوئے. تو یہ چوائس پہ, کیونکہ گورنمنٹ کی یہ چوائس تھی, تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے اور جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں؟ میرا آپ سے کاؤنٹر سوال تو میرا نہیں بنتا, لیکن میرا کام جواب دینا ہے. لیکن فار انفارمیشن میں سوال کر رہا ہوں, کیا شیخ عظمت سعید صاحب پہ کبھی گراس مس کنڈکٹ کا کوئی کیس ہے؟ نہیں سر, دیکھیں وہ تو نہیں ہے, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا, جج بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ریکیوز کر لیتے ہیں اپنی طرف. کیا ان پہ کوئی گراس کرپشن کا
یا مس نہیں وہ تو بڑے ریسپیکٹڈ جی، ہائیلی ریسپیکٹڈ وہ ہمارے جورسٹ ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں. اب میں اس پہ اپنا ویو آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں ایز اے وکیل میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ججز فیصلے دیتے ہیں, کچھ آپ کے حق میں آتے ہیں, کچھ آپ کے خلاف آتے ہیں. جب بھی کوئی جج فیصلہ دیتا ہے تو آپ اس بنیاد پہ ایک جج کو جج نہیں کر سکتے کہ اگر اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو یہ ایک اچھا جج ہے, اور اس نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو یہ ایک برا جج ہے. لیکن علی صاحب بعض اوقات ہوتا ہے جج سے پہلے نا وکیل بھی ہوتے ہیں. سر اگر آپ وکیل ہیں, آپ نے ایک مقدمہ لڑا ہوا ہے یا کوئی آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ ہے, جب مقدمہ آپ کی عدالت میں آتا ہے تو اپنے آپ کو سائڈ بھی کر دیتے ہیں. اور یہ جج والا تو نہیں, ایک کمیٹی ہے جس نے ظاہری بات ہے تحقیق بھی کرنی ہے, آگے فیصلہ بھی کرنا ہے. لیکن عظمت صاحب اس وقت بھی اور نیب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, اور جو براڈ شیٹ کا تھا ان کے باس سے اس وقت فاروق صاحب, انہوں نے سائن کیے. تو وہ کیا اس کا کوئی اور متبادل نہیں؟ اور بھی ہمارے پاس اتنے اچھے نام ہیں, یہ بھی بڑا اچھا نام ہے, تو کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے, یہ حکومت اس میں ہے کہ یہی ہوں گے؟ نہیں, بہت قابل جج موجود ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ نے اس طریقے سے ریجیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی پسند کے مطابق, یہ کوئی آپ ونڈو شاپنگ تو نہیں کر رہے, یہ آپ کی اپنی شوق کے لیے کوئی خریداری تو نہیں کر رہے, آپ کی مرضی منشا کے مطابق تو ملک کے نظام یا ملک کا دار و مدار جو ہے وہ نہیں چل سکتا. ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی جو ہے گزاری ہے ایز اے وکیل اور پھر ایز اے جج, اور اس نے ایک کلین ریکارڈ کے ساتھ وہ ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے ریکارڈ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے خلاف ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے, جس میں انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا, بہت سے اور ججز نے بھی آپ کے خلاف فیصلہ دیا. وہ جب وہ فیصلہ دے رہے تھے اس وقت وہ فواد صاحب, شیخ عظمت سعید صاحب, اس وقت ایز اے شیخ عظمت سعید نہیں بیٹھے تھے, ایز اے جج سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھے تھے, ایز اے سینئر جج بیٹھے تھے. تو جب انہوں نے فیصلہ دیا, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اگر انہوں نے کبھی مس کیریج آف جسٹس کی ہے, یا انہوں نے خدا نخواستہ گراس نیگلیجنس یا گراس کرپشن یا گراس مس کیریج آف جسٹس کا کوئی ایشو ان پہ ہے, پھر تو ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو ان کو اس پہ نہ رکھیں, نمبر 1 بالکل غلط ہے, اس طرح اس کو میں تو اپریشیٹ نہیں کرتا, نمبر 1. نمبر 2, وہ ایک خیراتی اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ شاید ہیں, مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا, لیکن اگر وہ ہے بھی تو ایک بچوں کے اور پاکستانیوں کے لیے خیراتی اسپتال جس میں کینسر جیسے موذی مرض کا علاج ہوتا ہے, جس کا وہ میرا نہیں خیال کوئی اس کی ریمونریشن بھی ہے, کوئی تنخواہ وغیرہ مراحت بھی لیتے ہوں گے, وہاں ایک آنریبل آدمی کے طور پہ قوم کی خدمت کریں. آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. کیا شوکت خانم سے ان کو بھی لاکھوں روپے مہینے کی تنخواہیں ملتی ہیں جو کہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے تو وہ بند ہو جائیں اچھا, گے. ایک اور مزے کی بات شیخ رشید صاحب نے بھی کی ہے جی. علی صاحب انہوں نے کہا کہ انہوں نے والیوم 10 بھی پڑھا ہوا ہے, جو پیناما کا والیوم 10 ہے جس کو ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ والیوم 10 انہوں نے پڑھا ہے؟ شیخ رشید صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے. دیکھیں وہ تو شیخ صاحب اپنی بات کا جواب دے سکتے ہیں, وضاحت کر سکتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا شیخ صاحب نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج ہو, اگر وہ کسی بڑے اسکیم یا اسکینڈل میں انوالو نہیں رہا اور آنریبل طریقے سے ریٹائر ہوا ہے, تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے کبھی آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو جناب عالی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ اس طرح کریں, آپ پھر ادھر رائے ونڈ میں ہی جناب اعلیٰ کی چھوٹی سی اپنی سپریم کورٹ وہاں پہ قائم کر لیں, اور وہاں جسٹس قیوم صاحب کو بعد از ریٹائرمنٹ دوبارہ امپلائے کر دیں, ان کو پھر کمیٹی کا سربراہ بنا دیتے ہیں, ان کی طرح آپ فون کال بھی کریں اور ڈائریکشن دیں, اور جس طرح کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن کرانی چاہتے ہیں وہ کرا لیں, کیونکہ اب آپ اپوزیشن کی مرضی کا آپ لوگ نہیں کریں گے, یعنی یہ بھی ہے. اچھا, ایک اب اصل چیلنج اب آ جاتا ہے, پی ڈی ایم تو چلے اپنی جگہ پہ, جو چیلنجز اصل میں ہے, اب بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور جو مہنگائی ہے. آج بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی عارضی طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور بجلی یہ مہنگے ہوں گے. اب یہ مہنگے ہوتے ہیں, علی بھائی آپ کے بھی حلقے کے لوگ ہیں, آپ سے بات کرتے ہوں گے, تو وہ ابھی وہ ہے. آپ ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت بارودی سرنگیں بچا کر گئی ہے بجلی کے نظام میں 227 ارب کے, اور کچھ لوگ آپ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کمال یہ ہے کہ ہر سرنگ پہ پاؤں رکھا ہے آپ لوگوں نے. سرنگ پہ تو پاؤں نہیں رکھنا چاہیے, ہم نے تو کوشش کی نہیں, وہ یہ نہیں کہ جو ٹریپ آگے آپ نے ہر ٹریپ میں پھنسے ہیں اس حکومت کے, یہ بھی ایک الزام یہ لگتا ہے کہ اس سے بچایا نہیں ہے لوگوں کو, جس کی وجہ سے ابھی مہنگائی اور پھر یہ سارا جو طوفان ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہیں, ہم نے دیکھیں ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں, اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی پیٹرول پرائس میں جو اضافہ کیا ہے کوئی 1.5 روپے 2 کے اندر جو ہم نے کیا ہے, تو اب آپ اس چیز کو دیکھ لینا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کی میکسیمم ریکوائرمنٹ جو تھی وہ 25,000 میگا واٹ سے 1 میگا واٹ زیادہ نہیں تھی. آپ کی ضرورت 25,000 میگا واٹ تھی,
آپ مجھے بتائیں آپ کو 35,000 میگا واٹ یا 30 سے 40,000 میگا واٹ کے بیچ میں معاہدے کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور آپ نے زیادہ کے معاہدے کرنی ہے. اب اچھا اب وہ جو بجلی بنا رہے ہیں ایکسٹرا اگر بنتی ہے وہ آپ یوز تو کر نہیں سکتے لیکن آپ نے ان کو بجلی بنانے کے پیسے اس لیے دینے ہیں کہ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو اتنے ایک میں سمجھتا ہوں کہ نان اکنامیکل اور نان وائبل ایگریمنٹ جب میاں صاحب کی اور پھر اس کے بعد شائستہ خان صاحب کی وزارت عظمیٰ میں یہ سارے فیصلے ہوئے. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی وائبل کام ہے؟ آپ کو 25,000 میگا واٹ چاہیے میکسیمم آپ 30,000 تک کا معاہدہ کریں حالانکہ 30,000 کا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو جو آپ نے ایکسٹرا کیے وہ پیمنٹ اب کسی کی چمڑی سے نکلے گا تو ظاہر عوام نے وہ بوجھ اٹھانا ہے. امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا ہندوستان میں تو آ کے آپ کا بوجھ نہیں اٹھانا. یہ سوال بیسیکلی ان سے بنتا ہے کہ جب ضرورت 25,000 میگا واٹ تھی آپ کو بیسیکلی 35,000 یا 40,000 کے بیچ میگا واٹ کے منصوبے ایگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو ضرورت اس چیز کی تھی کہ آپ 25,000 میگا واٹ کی کیپیبلٹی بڑھاتے اور باقی کا آپ انویسٹمنٹ کرتے ٹرانسمیشن لائنز میں کہ وہ 25 کا 25 آسانی سے پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. اچھا علی محمد خان صاحب جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اس میں فائنل میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. یہ فورن فنڈنگ والا کیس ہے تو پی ٹی آئی میں انٹرنلی آپ لوگ بات کرتے ہیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے یا کہ اٹس جسٹ اسٹارم ان اے ٹی کپ؟ میں آپ کو کل کی بات بتا دیتا ہوں. یقین کریں کہ عمران خان صاحب جتنے اس پہ کانفیڈنٹ ہیں اور وہ تو اس چیز کو اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو اس کو اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک سوال ہم پہ کر دیا. یہ ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی ایک میتھمیٹیشین سے میتھس کا کوئی بڑا آسان سا جبرے کا سوال رکھ دیں اور خود آپ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں. بھائی جان ہم نے 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی ہے اور جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے واٹ از ریلی فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ اس کا فرق بھی دیکھ لیں. یہ قانون کی باتیں ہیں یہ کہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ کسی 1.5 کروڑ 2 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کوئی گھر بھیج دیں. کوئی مذاق ہے؟ لیگلی اسپیکنگ فورن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو کوئی بیرونی ملک ایز اے اسٹیٹ یا وہاں کی کوئی بہت بڑا ادارہ آپ کو ایز اے ادارہ فنڈ کرتا ہے کسی الٹیریئر موٹیو کے لیے. جب آپ ایک ملک سے ایک بڑی تعداد میں پیسہ لیتے ہیں جس کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ بھی کیا 1-2 ممالک کا ذکر کیا نام نہیں لیا مناسب نہیں سمجھا اچھا کیا کہ وہاں سے آفر ہوئی کہ بھئی پہلے لوگوں کو بھی دیتے تھے تو جناب عالی آپ بھی اپنی تجوری کھولیں تاکہ آپ کو ہم کچھ دیں. خان صاحب نے انکار کیا. اب کوئی دوسرا ملک باہر کا ملک اگر آپ کو اس طرح سے فنڈنگ کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا. وہ امریکنز کہتے ہیں نا کہ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ تو دیر از نو فری لنچ ان اکنامک ورلڈ. آپ کو کوئی ایسے پیسے نہیں دیتا. جہاں تک پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ہے ہماری جماعت واحد جماعت ہے جو کسی انویسٹر کی یا کسی باہر کے ملکوں کے پیسوں سے نہیں چلتی. ہمارے جو پیڈ ورکرز ہیں یہ پہلی بار کانسیپٹ لے کے آئے کہ مڈل کلاس کی جماعت ہے تو مڈل کلاس کے لوگ جو محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں پاکستان میں بھی پیمنٹ کرتے ہیں ہمارے پارٹی فنڈ میں اور باہر سے بھی پیمنٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی فنڈ میں. تو اس بار جو انہوں نے کیا کہ وہاں سے یہ ایک روٹین کا پروسیجر ہے. ایوری بڈی نوز دس کہ آپ کی وہاں پہ جناب عالی فنڈ ریزنگ کے لیے ڈنرز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں ڈنر کرتے ہیں اینڈ دے پے. اب وہاں پہ کوئی ایک وکیل تھے جو کسی ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں کیونکہ امریکہ میں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں صرف مسلمانوں کے ادارے وہاں تو ہے ہی کرسچنس کے یا جیوز کے یا ان کے ادارے ہوتے ہیں. وہاں کسی پاکستانی نے وہاں کام کیا. اس پاکستانی نے جس کا کوئی پارٹنر پتنی کوئی جیو تھا جو بھی تھا اس پاکستانی نے پیسے دیے. اس پاکستانی نے پیسے جو یہاں پہ آ گئے. یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے بھائی. یہ میکسیمم کسی پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات ہو سکتی ہے جس میں میکسیمم سزا یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ اس میں سے کون سے اسٹیٹ کر لو وہ ہے کتنا 10,000 15,000 ہوگا. اب دس از ناٹ فورن فنڈنگ. اب اصل میں جو کٹا کھلا ہے اپوزیشن پہ جو انہوں نے اپنے پہ خود کھولا ہے اور اس کام کے ماہر ہیں کہ جب ہم سے سوال ہوا ہم نے 40,000 کی ڈیٹیل دے دی انہوں نے 4,000 کی ڈیٹیل بھی نہیں دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان